السلام علیکم، آپ کا اپنا چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی پر آپ سبھی کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج کی ہماری کلاس یو جی سی نیٹ اردو کی کچھ اہم سوال ہیں جو آنے والے امتحان 2022 کے لیے بے حد کارآمد ہوں گے۔ تو جو بچے یو جی سی نیٹ اردو سے تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے بیچ سے جڑ سکتے ہیں۔ 9045220432 نمبر سے رابطہ کریں۔ آج کا پہلا سوال ہے اپبھرنش کی اصل کیا ہے؟ آپشن اے لہندا، آپشن بی ہے شور سینی، آپشن سی پراکرت، آپشن ڈی ہے بانگلو۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے پراکرت۔ اپبھرنش پراکرت سے پیدا ہوئی ہے، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، کس ادیب نے اردو زبان کو زبان ہندوستان کہا ہے؟ آپشن اے میر امن، آپشن بی ناسک، آپشن سی ہے عیسوی خاں، آپشن ڈی ہے ملا وجی۔ اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے ملا وجی۔ ملا وجی محمد قلی قطب شاہ کے دور میں ملک شعرا تھیں اور کتب مستری، تاج الحقائق اور سبرز وجی سے ہی منسوب ہے۔ اگلا سوال، یہ شعر کس کا ہے؟ ادا سے آڑ میں خنجر کے منہ چھپائے ہوئے، میری قضا کو وہ لائے دلہن بنائے ہوئے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ آپشن اے ہے میر تقی میر، آپشن بی سوز، آپشن سی ہے فانی، آپشن ڈی مومن۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی فانی۔ اگلا سوال، نصرتی نے مثنوِ گلشنِ عشق کس کی تحریک پر لکھی؟ آپشن اے ہے نبی عبدالصمد، آپشن بی قاضی کریم اللہ، آپشن سی ہے علی عادل شاہ، آپشن ڈی ہے شاہ نور اللہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے نبی عبدالصمد کی فرمائش پر نصرتی نے یہ مثنوی لکھی تھی۔ اور اگر آپ سے سن پوچھ لیا جائے کہ یہ کب لکھی تھی تو 1655 میں لکھی تھی، 1657 میں یہ لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال، ادبی ڈائری کا مصنف کون ہے؟ آپشن اے ہے عبدالحلیم شرر، آپشن بی ہے رتن نا سرسار، آپشن سی نیاز فتح پوری، آپشن ڈی ہے اختر انصاری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی اختر انصاری۔ اگلا سوال، کھڑی بولی کی کتنی بولیاں ہیں؟ آپشن اے 2، آپشن بی ہے 3، آپشن سی 5، آپشن ڈی ہے 4۔ تو کھڑی بولی کی 2 بولیاں ہیں۔ مثنوی پھول بن میں کس شہر کی تخلیقی زرخیزی کا ذکر آیا ہے؟ آپشن اے ہے چن پٹن، آپشن بی ہے کنچن پٹن، آپشن سی ہے چنا پٹن، آپشن ڈی ہے شری نگار پٹن۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی کنچن پٹن۔ مثنوی پھول بن کو ابن نساتی نے محمد حسین تبریزی کی فارسی تصنیف بساتین الانس کا اردو ترجمہ کیا ہے، اور اس مثنوی میں کنچن پٹن کے بادشاہ کی کہانی کا بیان کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، نظیر کی کس نظم میں ہانڈی، چولہا، توا اور تنور کے الفاظ آئے ہیں؟ آپشن اے ہے بنجارا نامہ، آپشن بی آدمی نامہ، آپشن سی ہے کلجک، آپشن ڈی ہے روٹی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے روٹی۔ اگلا سوال، کس نے ہندی اور ہندوی کے علاوہ زبان دہلی بھی لکھا ہے؟ آپشن اے ملا وجی، آپشن بی امیر خسرو، آپشن سی ہے نصرتی، آپشن ڈی ہے خوب محمد چشتی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے امیر خسرو۔ امیر خسرو نے ہندی اور ہندوی کے علاوہ اردو زبان کو دہلوی زبان بھی کہا ہے۔
فضلی نے کربل کتھا کس کے عہد میں لکھی تھی؟ آپشن اے محمد شاہی عہد، آپشن بی ہے بہادر شاہ اول کا عہد، آپشن سی ہے عہد شاہ عالم شانی، آپشن ڈی ہے عہد بہادر شاہ ظفر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے محمد شاہی عہد۔ فضل علی فضلی نے کربل کتھا 1732 میں محمد شاہی عہد میں لکھی تھی۔ شہادت علی خاں کے عہد میں کس نے لکھنؤ کا رخ کیا تھا؟ آپشن اے شاہ نصیر، آپشن بی ہے انشاء اللہ خان شاہ، آپشن سی آتش، آپشن ڈی ہے ناسخ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی انشاء اللہ خان انشا نے شہادت علی خاں کے عہد میں لکھنؤ کا رخ کیا تھا۔ اگلا سوال ہے 1904 میں کسے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا؟ آپشن اے ہے محمد حسین آزاد، آپشن بی ہے اکبر الہ آبادی، آپشن سی ہے حالی، آپشن ڈی ہے اقبال۔ تو اس کا صحیح جواب ہے حالی۔ 1904 میں حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا اور 1887 میں آزاد کو انگریزی حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب سے نوازا گیا۔ اگلا سوال یہ کس نے کہا تھا کہ علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور کرتبہ اقصائے مشرق کا نیشاپور تھا؟ آپشن اے سید احمد، آپشن بی ہے عبدالحلیم شرر، آپشن سی ہے مسعود حسین رضوی ادیب، آپشن ڈی ہے مہندی افادی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی عبدالحلیم شرر۔ گلدستہ لکھنوی عبدالحلیم شرر کا مشہور مضمون ہے۔ اگلا سوال ہے قصیدہ مدیح الخیر المرسلین کس کی تخلیق ہے؟ آپشن اے سودا، آپشن بی ذوق، آپشن سی ہے انشا، آپشن ڈی ہے محسن کاکوروی۔ اس کا صحیح جواب محسن کاکوروی ہے۔ قصیدہ مدیح الخیر المرسلین محسن کاکوروی کی تخلیق ہے۔ اور آپ لوگوں نے اس کا پہلا شعر سنا بھی ہوگا، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل۔ تو ان کا اس مثنوی کا اس قصیدے کا جو پہلا شعر ہے وہ یہ ہے۔ اگلا سوال سرور جہاں آبادی کی نظموں کی خصوصیات کیا ہے؟ آپشن اے ہے فطرت کے مناظر و مظاہر کے پیشکش، آپشن بی انسانی نفسیات کی عقیدہ کسائی، آپشن سی ہے اخلاقی درس، آپشن ڈی ہے عشقیہ جذبات و احساسات کی ترجمانی۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے فطرت کے مناظر و مظاہر کی پیشکش۔ اگلا سوال ظافر جیٹلی کا دیوان کس نے ترتیب دیا تھا؟ آپشن اے فرخت اللہ، آپشن بی قدرت اللہ قاسم، آپشن سی ہے شفیق اورنگ آبادی، آپشن ڈی ہے شاہ حاتم۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے ظافر جیٹلی طنز مزاح کے شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ان کے دیوان کو فرخت اللہ نے ترتیب دیا تھا۔ اگلا سوال کس ناول نگار نے اپنے بعض ناولوں میں فتنہ شیع یعنی فنٹیسی کی تکنیک کا استعمال کیا ہے؟ آپشن اے پریم چند، آپشن بی ہے کرشن چند، آپشن سی عصمت چغتائی، آپشن ڈی ہے قرۃ العین حیدر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی کرشن چند۔ کرشن چند کا پہلا ناول ہے شکست جو 1942 میں لکھا گیا تھا۔ اگلا سوال ان میں کون سا ناول حیات اللہ انصاری کا نہیں ہے؟ آپشن اے لہو کے پھول، آپشن بی ہے گراندہ، آپشن سی ہے
گرتی دیواریں، آپشن ڈی ہے مدار۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، گرتی دیواریں۔ گرتی دیواریں اپیندر ناتھ اشک کا ناول ہے۔ عصمت چغتائی نے ممبئی میں رہنے والے حیدرآبادی خاندان کی کہانی کس ناول میں بیان کی ہے؟ آپشن اے ہے ٹیڑھی لکیر، آپشن بی ضدی، آپشن سی ہے معصومہ، آپشن ڈی ہے سودائی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، معصومہ۔ معصومہ عصمت چغتائی کا تیسرا ناول ہے۔ یہ ناول 1961 میں شائع ہوا تھا، جس میں حیدرآبادی خاندان کی کہانی بیان کی ہے۔ 1961 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے غالب سکن کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے ہے قاضی عبدالودود، آپشن بی اختر حسین رائے پوری، آپشن سی ہے امداد امام اظہر، آپشن ڈی ہے یگانہ چنگیزی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یگانہ چنگیزی۔ ان میں سے کون سی تصنیف حضرت موہانی کی نہیں ہے؟ آپشن اے ہے معیار سخن، آپشن بی ہے نکات سخن، آپشن سی ہے محاسن سخن، آپشن ڈی ہے معائب سخن۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، معیار سخن۔ اگلا سوال روپے آنے پائی اور ممتاز ترجماتی افسانوں کا مصنف کون ہے؟ آپشن اے ہے احمد ندیم قاسمی، آپشن بی خواجہ احمد عباس، آپشن سی ہے راجن سنگھ بیدی، آپشن ڈی ہے سعادت حسین منٹو۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، خواجہ احمد عباس۔ روپے آنے پائی اور ممتاز جیسے ترجماتی افسانے خواجہ احمد عباس کے ہیں۔ اب نہیں دل کو کسی صورت کسی پہلو قرار، اب نہیں دل کو کسی صورت کسی پہلو قرار، صحیح مصرعے سے شعر مکمل کیجیے۔ آپشن اے ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب دل کو کسیباں کر دیا، آپشن بی اضطراب شوق نے ایک حشر برپا کر دیا، آپشن سی ہے اس نگاہ ناز نے سحر ایسا کر دیا، آپشن ڈی ہے کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے اب نہیں دل کو کسی صورت کسی پہلو قرار، اس نگاہ ناز نے سحر ایسا کر دیا۔ اگلا سوال ہے فرصتے کا فقط 4 گھڑی ہے یارو، یہ نہ سوچو کہ ابھی عمر پڑی ہے یارو۔ درجہ بالا شعر کس کا ہے؟ آپشن اے جانثار اختر، آپشن بی ہے مجروح سلطان پوری، آپشن سی یاس یگانہ چنگیزی، آپشن ڈی ہے خلیل الرحمن اعظمی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے جانثار اختر۔ ان میں سے کس کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے نہیں ہے؟ آپشن اے ہے جان ریبک، آپشن سی ہے جان گلکرسٹ، آپشن بی ہے جان گلکرسٹ، آپشن سی ہے جوزف ٹیلر، آپشن ڈی ہے تھامس روبک۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، جان جیکب۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون سی تصنیف حیدر بخش حیدری کی نہیں ہے؟ آپشن اے مذہب عشق، آپشن بی ہے گنج خوبی، آپشن سی ہے طوطا کہانی، آپشن ڈی ہے اخلاق ہندی۔ اگلا سوال ہے اس کا صحیح جواب ہے بی، گنج خوبی۔ مذہب عشق نہال چند لاہوری کی تصنیف ہے اور اس کا مضمون ترجمہ مثنوی گلزار نسیم سے کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ذیل کا شعر کس کا ہے؟ توڑا ہے لامکاں کی حدوں کو بھی عشق نے،
توڑا ہے لامکا کی حدوں کو بھی عشق نے، زندان عقل تیری تو کیا کائنات ہے۔ آپشن اے ہے مجروح سلطان پوری، آپشن بی فانی بدایونی، آپشن سی حسرت موخانی، آپشن ڈی ہے فراق گورکھ پوری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے فراق گورکھ پوری۔ اگلا سوال، درجہ ذیل شعر میں کون سا حسی پیکر ملتا ہے؟ زلف شب گوہ کی چمک، پیکر سمی کی دمک، دیپ مالا ہے سرے گنگ و جمنا، کیا ہے؟ کیا کہنا؟ آپشن اے ہے سامیہ، آپشن بی لامسا، آپشن سی ہے باسرا، آپشن ڈی ہے شامہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی باسرا۔ اگلا سوال ہے، مشرقی ہندی کی خاص بولیاں کتنی ہیں؟ آپشن اے ہے 3، آپشن بی 4، آپشن سی ہے 5، آپشن ڈی ہے 6۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 3۔ مشرقی ہندی کی 3 بولیاں ہیں، جس میں پہلی ہے اودھی، دوسری بگھیلی آپشن اور تیسری ہے چھتیس گڑھی۔ اگلا سوال ہے، مثنوی سیر البیان کب پایا تکمیل کو پہنچی؟ آپشن اے ہے 1190، آپشن بی ہے 1195، آپشن سی 1199، آپشن ڈی ہے 1205۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 1199۔ ملا وجین ابراہیم قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ اور سلطان قلی قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کا زمانہ دیکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، ملا وجین قطب شاہی خاندان کے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا؟ تو ابھی اس کا آپشن اے ہے 2، آپشن بی ہے 3، آپشن سی ہے 4، آپشن ڈی ہے 5۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 4۔ ان میں کون سا شاعر اندھا تھا؟ آپشن اے ہے سراج اورنگ آبادی، آپشن بی ابن نساتی، آپشن سی ہے غواصی، آپشن ڈی ہے ہاشمی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی ہاشمی۔ سید میاں خاں ہاشمی ان کا پورا نام تھا۔ یہ پیدائشی اندھے تھے اور ان کی مشہور مثنوی یوسف زلیخا جو بڑی شہرت پائی تھی اور یہ 1687 میں لکھی گئی تھی۔ 1687 میں ان کی مشہور مثنوی یوسف زلیخا لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، دربار دہلی اور برق کلیسا کس شاعر کی مشہور نظمیں ہیں؟ آپشن اے چکبست، آپشن بی ہے نظم طباطبائی، آپشن سی اکبر الہ آبادی، آپشن ڈی ہے عصمت اللہ خاں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی اکبر الہ آبادی۔ نظم قومی، برق کلیسا، جلوہ دربار دہلی، یہ سب نظیر اکبر آبادی کی مشہور نظمیں ہیں۔ اگلا ہے، جوش ملیح آبادی نے اپنے ادبی سفر کے آغاز میں کون سا تخلص اختیار کیا تھا؟ آپشن اے شبیر، آپشن بی ہے بشیر، آپشن سی حسن، آپشن ڈی ہے حسین۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے شبیر۔ جوش کا اصل نام شبیر حسین خاں تھا۔ تو یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جوش کا اصل نام شبیر حسین خاں تھا۔ پہلے شبیر تخلص کرتے تھے، اس کے بعد جوش اختیار کر لیا۔ ان میں سے کس بولی کا تعلق مشرقی ہندی سے ہے؟ آپشن اے اودھی، آپشن بی ہے لوہندہ، آپشن سی ہے بندیلی، آپشن ڈی ہے میتھلی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی لوہندہ۔ اودھی، بگدی اور چھتیس گڑھی مشرقی ہندی کی بولیاں ہیں۔ سبرس میں
نمیر کس کی بیٹی ہے؟ آپشن اے ہمت، آپشن بی ہے رقیب، آپشن سی قامت، آپشن ڈی ہے نظر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی رقیب۔ صبرس میں رقیب کی بیٹی غیر کی سازش کی سبب حسین اور دل کے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور جدائی عمل میں آتی ہے، تو ان کی بیٹی رقیب ہے، رقیب کی بیٹی منیر ہے، نمیر۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں مجروح کے شعر کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے ہے ملے جو وقت نواسنجی ہزاروں سے، ادھر بھی دیکھ تماشا ہے میری کم سخنی۔ آپشن بی ہے غلو عشق کو دار و رسن پہنچ نہ سکے تو لوٹ آئیں تیرے سر بلند کیا کرتے۔ آپشن سی ہے حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے، اہل دل کے لیے سرمایہ جاں ہوتا ہے۔ آپشن ڈی ہے کیا میرے حال پہ سچ مچ انہیں غم تھا قاصد، تو نے دیکھا ہے ستارہ سرے مصرگاہ کوئی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے ملے جو وقت تو نواسنجی ہزاروں سے، ادھر بھی دیکھ تماشا ہے میری کم سخنی۔ آج کا آخری سوال تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے کلاس میں۔ اللہ حافظ۔